دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوسرا مقابلہ 10واں راؤنڈ 10واں روزہ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ تقریر ہے، جس میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات حصہ لے رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے اپنے موضوعات پر جو تیاری ہے۔ بہت اچھی کوشش ہے یہ۔ ARYQ-TV کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں کہ ہمارے ملک کے طول و عرض سے طلباء و طالبات آئے ہیں اور الحمدللہ مقابلہ نعت میں، مقابلہ تقریر میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ جیوری کے پینل میں ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما محترم جناب شاہد مسرور صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ رضوان زیدی صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تینوں کی اجازت سے مقابلہ ہے تقریر دہن میں زباں تمہارے لیے کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلے کنٹسٹنٹ کا نام ہے محمد حارث، تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے مطابق اپنی تقریر کا اپنے دیے ہوئے وقت میں اپنی تقریر کریں۔ محمد حارث۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر کے خود تربیت خود نکتہ حیوان است۔ وہ آدمی جو اپنی تربیت خود نہ کرے وہ حیوان ہے۔ صدر ذی وقار، مسلمانوں کے عروج سے زوال کی وجہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے سیکھنا چھوڑ دیا ہے، ہدایت لینی چھوڑ دی ہے۔ مسلمانوں کے زوال کا سبب یہی ہے کہ وہ اپنے مذہب سے دور ہو گئے ہیں اور یورپی طاقتوں کے غلام بن چکے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام صرف عقائد، عبادات اور اخلاقیات تک محدود ہے اور اس کا ریاست اور معیشت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی کامیابی صرف اور صرف انگریزوں کی اندھی تقلید میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے مسلمان ہدایت نہیں لے رہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج کے مسلمان میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں والا سوز نہیں۔ آج مسلمانوں کے لیے اسلام صرف قال ہے، اذانوں کی آوازیں تو ہیں مگر ان میں روح بلالی نہیں۔ آج بھی مساجد سے صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ آؤ بھلائی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر کوئی ہدایت لینے والا بھی تو ہو۔ صدر علی وقار، رشد و ہدایت کے سلسلے آج بھی جاری و ساری ہیں، تربیت کے در آج بھی وہاں ہیں، مگر تربیت کس کی جائے، رہنمائی کس کی جائے، جب کوئی منزل کی جانب جانے کے لیے کمر بستہ ہی نہیں، جب کوئی سیکھنا ہی نہ چاہے تو کس کو سکھایا جائے۔ تعمیر آدم کیسے کی جائے، تعمیر آدم کیسے کی جائے کہ یہ وہ مٹی ہی نہیں جس نے ماضی میں کبھی صحراؤں اور بیابانوں کو اپنے سجدوں سے سجایا تھا، کہ یہ وہ مٹی ہی نہیں جو کہ تعمیر انسانیت کے لیے درکار ہے۔ جناب صدر، آج مسلمانوں میں یہ سوچ نہیں ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مسلمان کی مکمل تربیت گاہ ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تربیت کے لیے رمضان المبارک جیسا مابرکت مہینہ خود عطا کیا ہے، جس میں ایک بندہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا رہ کر دراصل اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ تربیت عام تو ہے جوہرے قابل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہرے قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں سکون اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا، اپنی زندگی میں قرآن کے احکامات کو لاگو کرنا ہوگا اور اپنے اندر ہدایت کی تڑپ پیدا کرنی ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد حارث بہت اچھے انداز میں تربیت کے موضوع پر کلام کر رہے تھے، اور اگلی جو شریک ہیں ان کا نام ہے عاتقہ ارشد۔ یہی وہ تربیت ہے کہ جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے مبعوث فرمایا کہ بنی نوع انسان کی تربیت کریں، اور اسی تربیت پر آج ہمارے کنٹسٹنٹ جو ہیں اپنی اپنی تقاریر کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ اہلیت اور خوبی گزرے وقت کے ساتھ ہمارے معاشرے سے ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ صدر علی وقار،
آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو تعلیمی اداروں کی تو بھرمار نظر آتی ہے، مگر تعلیم کا گلا مستقل طور پر گھوٹا جا رہا ہے۔ ہماری درسگاہوں میں روایتی تعلیم تو ہے، مگر تربیت کا باب مستقل طور پر بند۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ سد علی وقار، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم آئی ٹی کی دنیا میں جوہر قابل پیدا کرتے، جو نہ صرف ہمارے ملک کے دفاعی سرحدوں پر قومی اثاثوں کی حفاظت کرتے، بلکہ قومی تربیت میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ اور فیس بک ریلز کو اپنا شعار بنا لیا۔ ہم نے ادب کی دنیا میں جوہر قابل بنانے کے بجائے میرا دل یہ راجا اور لاہور اختر لاوا کو قومی ہیرو ثابت کرنے کے لیے اپنے میڈیا کے نمائندوں کو سرنگو کروا دیا۔ سد علی وقار، وہ مذہبی ادارے جن کا کام تربیت، اقدار اور اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا تھا، کہ مگر آج وہی ادارے اپنی انفرادیت کو ثابت کرنے اور اپنے مسلک کی دفاع میں پھونک رہے۔ سد علی وقار، آج ہم شیعہ، سنی اور اہل حدیث ہیں، مگر حرم کی پاسبانی کے لیے مسلم نظر سے اوجھل دکھائی دیتے ہیں۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ سد علی وقار، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں روایتوں سے ہٹ کر تربیت کی اصل کو فروغ دینا ہے۔ اب نام کا مسلمان بننے کے بجائے حقیقی مسلمان بن کر خدا کی وحدانیت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، وہ اور تھے جو ہار گئے آسمان سے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ جناب عاتقہ ارشد نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اپنی تقریر کی، اور یہ بچی، یہ طالبہ جو ہے، اپنے طور پر اس نے عصری جو منظرنامہ ہے اس کو بھی شامل کیا تربیت کے حوالے سے، اور اس کو ججز کس انداز میں دیکھ رہے ہیں اور کیسے سنا انہوں نے، وہ اپنے کمنٹس میں بتائیں گے۔ آخری کنٹسٹنٹ کا نام ہے محمد علی، تشریف لائیں اور تربیت کے موضوع پر اپنی تقریر کریں۔ یہ 10ویں راؤنڈ کے آخری شریک ہیں، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا ان کے بعد کہ ان میں سے کون ونر ہے جو اگلے راؤنڈ کی جانب جا رہا ہے، کوالیفائی کر رہا ہے۔ محمد علی۔ عزت مآب صدر مجلس و حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ جناب صدر، موجودہ زمانے میں تعلیم کا دورہ نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں ہیں، گلی گلی میں کالج اور اسکول موجود ہیں۔ بڑے بڑے تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں موجود ہیں، گلی گلی میں اسکول اور کالج موجود ہیں، لیکن تعلیم ندارت، لوگ پڑھ لکھ کر سائنسدان، ڈاکٹر اور انجینئر بن رہے ہیں، کوئی ماہر سیاستدان بن رہا ہے تو کوئی ماہر وکیل بن رہا ہے، کوئی ماہر وکیل بن رہا ہے۔ اس جدید تعلیم نے انسان کو اس زور پر ٹھوکر ماری کہ ہائے جدید تعلیم، ہائے جدید تعلیم، یہ ہے تیرے کھیلوار، ہائے جدید تعلیم، یہ ہے تیرے کھیلوار، علم سے بے حرہ تعلیم کے شہسوار۔ میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اب بھی وقت ہے کہ پاکستان قوم کو اچھی تربیت اور اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ خالص تربیت بھی دیں، اور میں اپنے تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا کہ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے۔ محمد علی نے بہت کوشش کی
کہ شعر یاد آ جائے لیکن وقت پر جو چیز یاد آ جائے وہی کام آ جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ مقابلہ اور مقابلے میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے اسٹریس میں آ جاتے ہیں, مقابلے کا پریشر ہوتا ہے. ARYQ-TV کا مقابلہ ہے ماشاءاللہ, اور سب سے بڑا مقابلہ ہے الیکٹرانک میڈیا کا تقریری مقابلہ. دہن میں زبان تمہارے لیے کیا کہیے گا رضوان زیدی صاحب ہمارے ان شرکا کے لیے؟ بالکل آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ یہ بیٹا تم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم تم لوگوں کو مل گیا ہے, ورنہ صلاحیتوں کا اظہار اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ میڈیا اس پر توجہ کم دیتا ہے, لیکن QTV اس روایت کو ہمیشہ سے قائم کر رکھے ہوئے. حارث میاں ذرا تلفظ کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھیں. جو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مادری زبان کی وجہ سے غین جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا, وہ گاف میں تبدیل ہو جاتا ہے, لیکن جب ہم اردو کے اعتبار سے سنتے ہیں تو وہ غلام ہو رہا ہے یا کہتے ہیں قاف کی تھوڑی سی غلطی تھی, تو اس کو ذرا سا دیکھ لیجئے. مجھے ایسا لگا کہ موضوع پر آپ بہت تاخیر سے آئے. آپ نے پہلے ثنائے بدائے تو بیان کرتے, لیکن جس موضوع پر آپ کو بات کرنے کو کہی تھی وہ دیر سے آئے. اچھا عاد کا بیٹا, آپ اس عمر میں 12 برس کی عمر میں روسٹم کو فیس کر رہی ہیں, یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے. اور ایک آپ کی مجھے تقریر میں یہ بات اچھی لگی, آپ نے تربیت کو جو کنیکٹ کیا دور حاضر سے, وہ آپ ٹک ٹاکر یا اس جانب لے کر آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج کا بچہ یہ چیز سوچ رہا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. یہ خوش آئند بات ہے. مصرع دہرانے کی ضرورت نہیں, اور ضرورت امر کی نہیں ہوتی, ضرورت اس امر کی ہے. تھوڑا سا ابھی خیر یہ تو آپ کو جس نے سکھایا اس کے لیے. اور محمد علی بیٹا کوشش یہ کیجیے کہ پوائنٹس کے طور پر اپنی تقریر کو آگے آگے یاد رکھا کریں. ہوتا کیا کہ کبھی کبھی حافظہ کسی پریشر کی وجہ سے آپ کا ساتھ چھوڑ دے نا, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے جو آج نکلا ہے. تلفظ کے معاملات تو تھے ہی, لیکن پوائنٹس کی صورت جب آپ یاد کریں گے نا اپنی تقریر کہ تو اس کو بیان کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. جب پورے پیراگراف یاد کرتے ہیں اور بیچ میں سے ایک جملہ دائیں بائیں ہوتا ہے تو پوری تقریر جو ہے وہ دھڑام سے آگے گر جاتی ہے. لیکن بہرحال تقریریں جس عمر کے حساب سے کی ہیں, اچھی تقریریں کی ہیں, آپ سب لوگوں کے لیے نیک خواہشات ہیں. جناب بہت گراں قدر آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ پہنچ رہے ہیں, اور ایک وقفے کی جانب بڑھیں گے ہم, اور وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو محترم جناب شاہد مسرور صاحب اور ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب اپنے اپنے کمنٹس دیں گے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ریزلٹس کی جانب بھی جائیں گے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب اس طور پر 10واں راؤنڈ مکمل ہوا. ہمارے رضوان زیدی صاحب نے اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کیا. شاہد مسرور صاحب کیا ریمارکس دیں گے ان شرکا کے لیے؟ چلتے ہیں شاہد مسرور صاحب کی جانب, کیا کہیے گا؟ حارث یہ بات تو ہو گئی کہ تلفظ. اچھا میں تلفظ کے معاملے میں اپنی گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ احتیاط کرتا ہوں کہ ہم کچھ غیر ملکی چینلز دیکھتے ہیں جس سے ہماری زبان خراب ہوتی ہے, وہ کچی زبان بولتے ہیں وہ لوگ, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانی کہلاتے ہیں, وہ کسی مذہب سے تعلق رکھ سکتے ہیں. انگلستان میں رہنے والے انگریز کہلاتے ہیں. جتنے بھی غیر مسلم ہیں یا گورے ہیں وہ سب انگریز نہیں ہیں, اس بات کو سمجھ لیجئے. آپ نے جو تقریر کی ہے, میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, جو تقریر آپ کو لکھ کے دیتے ہیں ان کے لیے یہ آپ نے لکھی کہ اس عمر میں بچوں کو نیگیٹو تقریر لکھ کے نہ دیں. آپ کی تقریر اس کو غور کیجئے گا, مسلمانوں کے خلاف تھی, آپ نے انگریز کہہ کے جو ہے تعریف کی. کبھی بھی تقریر نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. باقی زبان کے معاملے میں تو بات ہوگی. بیٹا آپ کی بھی کہیں مستقل آپ نے کہا یا کچھ تھی کمی تھی, آپ موضوع پر تھوڑی سی دیر میں آئیں, تربیت والے موضوع پہ تھوڑی سی دیر میں آئیں. تقریر آپ نے بھی اچھی کی ہے, آپ نے بھی بہت اچھی کی ہے. میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ بچے جو ہیں ان میں ٹیلنٹ موجود ہے. آپ لوگ کوشش کیا کیجئے کہ جو لوگ آپ کو تقریر کی تیاری کراتے ہیں, آپ کی فیملی میں ہیں, آپ کے اساتذہ ہیں, آپ انسسٹ کریں, ان کے پیچھے پڑ جائیں, تلفظ کے معاملے میں ان کے پیچھے پڑ جائیں. جب تک ایسا آپ لوگ خود کوشش نہیں کریں گے تب تک آپ لوگ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اچھا بیٹا محمد علی, آپ کے ساتھ پرابلم کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ آپ نے رٹا لگایا اور وہ پوری طرح سے نہیں لگایا, آپ کو پتہ ہے نا ایسا ہوا. آپ کا تلفظ ڈاکٹر, کالج, اس کو صحیح کر لیجئے. آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں, کمپیئرنگ کرنا چاہتے ہیں, کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, مائک پہ آنا چاہتے ہیں, تو یہ والا تلفظ کبھی بھی نہیں چلے گا. اس کو صحیح کیجئے آپ. اس کے لیے آپ اسٹڈی بھی کیجئے اور جو پڑھا کریں اس کو دہرایا بھی کریں. بھول آپ اس لیے گئے کہ آپ یاد کرنے کی کوشش کرتے رہے, اور جب آپ اس میں چلے گئے نا ٹرانس میں, یاد کرنے کی کوشش کرے تو آپ کا جو یاد تھا وہ بھی بھول گئے, ایکشن سب آپ کا مائنس ہو گیا. ٹھیک ہے, اوکے. ڈاکٹر صاحب تقریریں سب کی بہت اچھی تھی.
ہاں بات تو صحیح ہے. یہ جو بھی محمد علی کے بارے میں کہہ رہے تھے, محمد علی اصل میں فلیش بیک میں چلے گئے تھے. فلیش بیک میں چلے گئے, بالکل. فلیش بیک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو تقریر آپ نے پڑھی ہے جب آپ اسے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تو سطریں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور دنیا حاضر و موجود سے آپ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, کٹ جاتا ہے, نفسیاتی طور پہ آپ کہیں چلے. تو یہ ہوتا ہے. اور دوسرے یہ کہ یہی ہوا, دیکھیں جب بھی تقریر شروع کرتے ہیں تو عزت مآب نہیں کہتے, عزت مآب ہے وہ لفظ. اسی طرح جو ہے وہ شاہد صاحب نے بتا دیا کہ آپ کے ساتھ زبر کا معاملہ بھی ہے, مطلب پیسہ ہے, جسے پیسہ بولا آپ نے, کالج کہا. اور دوسرے وہ لفظ تھا جس پہ آپ جہاں آپ تقریر بھولے نا, وہ لفظ تھا بے بہرا, اور آپ جو ہیں اسے بے ہرا کہتے رہے. عاتقہ آپ نے بھی بے بہرا کو بے بہرا, جی بے بہرا, آپ نے بھی تلفظ کی غلطیاں, زیر کا معاملہ, زبر کا معاملہ آپ کا بھی تھا. اور اقرا ہے لفظ, اقرا نہیں تھا, جو آپ سے غلطی سے ہو گیا ہوگا. اور ایک بات جو میں کیسے کر رہا ہوں, وہ تمام آپ کے لیے نہیں ہے. وہ جو لوگ آپ کو تقریریں لکھ کے دے رہے ہیں, وہ کوئی موضوع پہ آپ کو تقریریں لکھ کے نہیں دے رہا ہے. یہ تربیت کا موضوع ہے. اس کا تعلق اس سے تھا کہ تربیت ہوتی کیا ہے. تربیت کا تعلق نفس کی اصلاح سے ہے. نفس کی اصلاح کرنا, قرآن نے اسے تزکیہ کہا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, کہ وہ نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں. تو تزکیہ اصل میں تربیت ہے, اور ہر تربیت کا تعلق اس کی تہذیب سے ہوتا ہے, اور تہذیب کا تعلق اس کے تصور الہ سے ہوتا ہے. تو ہمارے بچوں کو یہ سکھا نہیں رہے کہ بذا موضوع پر تقریر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. دیکھیے موضوع سے ہٹ کے آپ کچھ بھی بولتے رہیے, تو اس سے آپ کا فن خطابت تو سامنے آ جائے گا, آپ کا آئی کیو لیول اور آپ کا جو علمی مرتبہ ہے وہ نہیں بڑھے گا کبھی. میں بہت شکریہ ادا کروں گا تینوں ججز کے لیے, اور ہمارے شرکا کے لیے جو گفٹ ہیمپرز ہیں ان کے حوالے سے میں اعلان کرتا چلوں کہ معروف سویٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز جائیں گے ہمارے شرکا کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ کوثر مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز جائیں گے آپ تینوں کے ساتھ, اور سیلانی مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز جائیں گے آپ کے ساتھ, اور فوڈ بستی کا ہم خیر مقدم بھی کریں گے, آج سے ویلکم کہیں گے. فوڈ بستی کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز آپ کے ساتھ جائیں گے. ایک بہت بڑا اعلان آج کر رہا ہوں میں, ججز بھی یقیناً اس بات سے یقیناً ان کے بھی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی کہ الحمدللہ ہمارے محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے جو فائنل مقابلے میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے طلباء و طالبات ہیں, ان میں سے تھرڈ کے لیے 30,000 کیش پرائز کا اعلان کیا گیا ہے سہیل شمس صاحب کی جانب سے. سیکنڈ پوزیشن لانے والے خوشبخت کے لیے 50,000 کا اعلان کیا گیا ہے. انشاءاللہ 50,000 کیش دیا جائے گا, اور سہیل شمس صاحب کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا فرسٹ انعام حاصل کرنے والے طلباء میں تقسیم کیا جائے گا. جو طلباء و طالبات جو بھی ان میں سے ون کرتا ہے مقابلہ, اس کے لیے 1 لاکھ روپے سہیل شمس صاحب کی جانب سے. اب رہا مقابلے کا نتیجہ, آج کے راؤنڈ کا نتیجہ, اور وہ ہمارے ججز نے ہمیں دے دیا ہے. آج کے مقابلے کے ونر ہیں محمد حارث. محمد حارث یہاں آ جائیں. محمد حارث آج کے راؤنڈ کے ونر ہیں, اور عاتقہ بھی آ جائیں میرے دائیں جانب, اور محمد علی بھی آ جائیں اس سائڈ پہ, تاکہ ان تینوں کو ظاہر ہم دعائیں بھی دے رہے ہیں آپ کے ساتھ. یہ گفٹ ہیمپرز بھی جائیں گے, بہت سی نیک خواہشات آپ کے لیے. اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے علم و علماء. آج حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جائے گا. آپ تمام کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.